کتاب حجت الاسلام کا تعارف۔ برکات الدعا کے بعد آپ علیہ السلام نے اپریل 1893 میں رسالہ حجت الاسلام شائع کیا۔ اس رسالے میں حضور علیہ السلام نے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک اور بعض دوسرے عیسائی صاحبان کو اس عظیم الشان دعوت کے لیے بلایا کہ دنیا میں زندہ اور بابرکت اور اپنے اندر آسمانی روشنی رکھنے والا مذہب صرف اسلام ہے، جس کے ثبوت کے نشان اب بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے کہ پہلے تھے، اور عیسائی مذہب تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور زندہ مذہب کی علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی۔ 22 مئی 1893 کو جو مباحثہ ہونے والا تھا اس کی ضروری شرائط بھی اس رسالے میں درج کر دی گئی ہیں، اور آئندہ کے لیے دونوں مذہبوں میں قطعی فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون سا مذہب سچا اور زندہ ہے، مباحثہ کے علاوہ مباہلہ کرنے اور نشان دکھانے کی بھی عیسائیوں کو دعوت دی گئی ہے، اور وہ خط و کتابت بھی درج کی گئی ہے جو مسلمانان جنڈیالہ اور ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مابین ہوئی۔ اس رسالے میں مولوی محمد حسین بٹالوی کی نسبت ایک رویا کی بنا پر یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ میرے ایمان کو مان لے گا اور اپنی موت سے پہلے میری تکفیر سے تائب ہوگا، اور یہ پیشگوئی بزبان حال اس وقت پوری ہوئی جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت مباہلہ پر مباہلہ میں شامل نہ ہوا، اور حضور علیہ السلام نے مباہلہ سے پہلے بذریعہ اشتہار یہ شائع کر دیا تھا کہ اگر شیخ محمد حسین بٹالوی 10 ذی قعد 1310 ہجری کو مباہلہ کر کے حاضر نہ ہوا تو اسی روز سے سمجھا جائے گا کہ وہ پیشگوئی جو اس کے حق میں چھپوائی گئی تھی کہ وہ کافر کہنے سے توبہ کرے گا پوری ہو گئی۔ سچائی کا اظہار، روحانی خزائن، جلد 6، صفحہ 82۔ ٹائٹل پیج۔ الحمدللہ والمنہ کہ رسالہ تالیف کردہ مجدد دوران مسیح الزمان مرزا غلام احمد رئیس قادیان، موسومہ حجت الاسلام، جس میں ڈاکٹر ایچ مارٹن کلارک صاحب اور بعض دوسرے عیسائی صاحبوں کو اس عظیم الشان دعوت کے لیے بلایا گیا ہے کہ دنیا میں زندہ اور بابرکت اور آسمانی روشنی اپنے اندر رکھنے والا مذہب صرف اسلام ہی ہے، جس کے ثبوت کے نشان اب بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسا کہ پہلے تھے، اور اس رسالے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عیسائی مذہب تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور زندہ مذہب کی علامتیں اس میں موجود نہیں ہیں، اور جو 22 مئی 1893 کو مباحثہ قرار پایا ہے اس کی ضروری شرائط بھی اس میں درج ہو کر مع بعض اور اشتہارات کے جو شیخ محمد حسین بٹالوی وغیرہ کے متعلق ہیں، اتمام حجت کی غرض سے 8 مئی 1893 کو باہتمام شیخ نور احمد صاحب محتمم مطبع ریاض ہند امرتسر میں شائع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے۔ یہ تو ہر ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ وہ تیرے ہم میں سے ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اگر ثبوت طلب یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے یا نہیں، اور خدا تعالیٰ کی محبت یہ ہے
کہ پہلے تو ان دلوں پر سے پردہ اٹھاوے جس پردے کی وجہ اچھی طرح انسان خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا اور ایک دھندلی سی اور تاریک معرفت کے ساتھ اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات امتحان کے وقت اس کے وجود سے ہی انکار کر بیٹھتا ہے، اور یہ پردہ اٹھایا جانا بجز مکالمہ الہیہ کے اور کسی صورت سے میسر نہیں آ سکتا۔ بس انسان حقیقی معرفت کے چشمے میں اس دن غوطہ مارتا ہے جس دن خدا تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے انا الموجود کی اس کو آپ بشارت دیتا ہے۔ تب انسان کی معرفت صرف اپنے قیاسی ڈھکوسلے یا محض منقولی خیالات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ خدا تعالیٰ سے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو دیکھتا ہے۔ اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اسی دن انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری علامت خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو صرف اپنے وجود کی خبر ہی نہیں دیتا، بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر ان پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ اس طرح پر ظاہری امیدوں سے زیادہ ہوں قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے ذریعے سے ان کو اطلاع دے دیتا ہے۔ تب ان کے دل پر تسلی پکڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا قادر خدا ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہم کو اطلاع دیتا ہے اور مشکلات سے ہمیں نجات بخشتا ہے۔ اسی روز سے نجات کا مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی پتہ لگتا ہے، اگرچہ جگانے اور متنبع کرنے کے لیے کبھی کبھی غیروں کو بھی سچی خواب آ سکتی ہے، مگر اس طریق کا مرتبہ اور شان اور رنگ اور ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا مکالمہ ہے جو خاص مقربوں سے ہی ہوتا ہے، اور جب مقرب انسان دعا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے جلال کے ساتھ اس پر تجلی فرماتا ہے اور اپنی روح اس پر نازل کرتا ہے اور اپنی محبت سے بھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس کو قبول دعا کی بشارت دیتا ہے، اور جس کسی سے یہ مکالمہ کثرت سے وقوع میں آتا ہے اس کو نبی یا محدث کہتے ہیں۔ اور سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے راست باز پیدا ہوتے رہیں جو محدث کے مرتبے تک پہنچ جائیں، جن سے خدا تعالیٰ آمنے سامنے کلام کرے۔ اور اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راست باز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، سو یہی معیار حقیقی، سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ نور صرف اسلام میں ہے۔ عیسائی مذہب اس روشنی سے بے نصیب ہے، اور ہماری یہ بحث جو ڈاکٹر کلارک صاحب سے ہے اس غرض سے اور اسی شرط سے ہے کہ اگر وہ اس مقابلے سے انکار کریں تو یقیناً سمجھو کہ عیسائی مذہب کے بطلان کے لیے یہی دلیل ہزار دلیل سے بڑھ کر ہے کہ مردہ ہرگز زندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ اندھا سوکھے کے ساتھ پورا اتر سکتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، 5 مئی 1893، خاکسار مرزا غلام احمد قادیان، ضلع گرداسپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر پادری کلارک صاحب کا جنگ مقدس اور ان کے مقابلے کے لیے اشتہار۔ واضح ہو کہ ڈاکٹر صاحب مندرجہ العنوان نے بذریعہ اپنے بعض خطوط کے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ علماء اسلام کے ساتھ ایک جنگ مقدس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ جنگ ایک پورے فیصلے کی غرض سے کیا جائے گا، اور یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر علماء اسلام نے اس جنگ سے منہ پھیر لیا یا شکست فاش کھائی تو آئندہ ان کا استحقاق نہیں ہوگا کہ مسیحی علماء کے مقابل پر کھڑے ہو سکیں یا اپنے مذہب کو سچا سمجھ سکیں یا عیسائی قوم کے سامنے دم مار سکیں۔ اور چونکہ یہ عاجز انہی روحانی جنگوں کے لیے معمور ہو کر آیا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر یہ بھی جانتا ہے کہ ہر ایک میدان میں فتح ہم کو ہے، اس لیے بلا توقف ڈاکٹر صاحب کو بذریعہ خط یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ہماری عین مراد ہے کہ یہ جنگ وقوع میں آ کر حق اور باطل میں کھلا فرق ظاہر ہو جائے۔ اور نہ صرف اسی پر کفایت کی گئی بلکہ چند معزز دوست بطور سفیران پیغام جنگ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں
بمقام امرتسر بھیجے گئے، جن کے نام نامی یہ ہیں: مرزا خدا بخش صاحب، منشی عبدالحق صاحب، حافظ محمد یوسف صاحب، شیخ رحمت اللہ صاحب، مولوی عبدالکریم صاحب، منشی غلام قادر صاحب فصیح، میاں محمد یوسف خان صاحب، شیخ نور احمد صاحب، میاں محمد اکبر صاحب، حکیم محمد اشرف صاحب، حکیم نعمت اللہ صاحب، مولوی غلام احمد صاحب، انجینئر میاں محمد بخش صاحب، خلیفہ نور الدین صاحب، میاں محمد اسماعیل صاحب۔ تب ڈاکٹر صاحب اور میرے دوستوں میں جو میری طرف سے وکیل تھے کچھ گفتگو ہو کر بالاتفاق یہ بات قرار پائی کہ یہ مباحثہ بمقام امرتسر واقع ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اس جنگ کا پہلوان مسٹر عبداللہ آتھم سابق ایکسٹرا اسسٹنٹ تجویز کیا گیا، اور یہ بھی ان کی طرف سے تجویز کیا گیا کہ فریقین 3 معاون اپنے ساتھ رکھنے کے مجاز ہوں گے، اور ہر یک فریق کو 6 دن فریق مخالف پر اعتراض کرنے کے لیے دیے گئے، اس طرح پر کہ اول 6 روز تک ہمارا حق ہوگا کہ ہم فریق مخالف کے مذہب اور تعلیم اور عقیدے پر اعتراض کریں، مثلا حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے منجی ہونے کے بارے میں ثبوت مانگیں، یا اور کوئی اعتراض جو مسیحی مذہب پر ہو سکتا ہے پیش کریں۔ ایسا ہی فریق مخالف کا بھی حق ہوگا کہ وہ بھی 6 روز تک اسلامی تعلیم پر اعتراض کرتے جائیں، اور یہ بھی قرار پایا کہ مجلسی انتظام کے لیے ایک صدر انجمن مقرر ہو جو فریق مخالف کے گروہ کو شور و غوغا اور ناجائز کارروائی اور دخل بیجا سے روکے، اور یہ بات بھی باہم مقرر اور مسلم ہو چکی کہ ہر ایک فریق کے ساتھ 50 سے زیادہ اپنی قوم کے لوگ نہیں ہوں گے، اور فریقین 100 ٹکٹ چھاپ کر 50 اپنے اپنے آدمیوں کے حوالے کریں گے، اور بغیر دکھلانے ٹکٹ کے کوئی اندر نہیں آ سکے گا۔ اور آخر پر ڈاکٹر صاحب کی خاص درخواست سے یہ بات قرار پائی کہ یہ بحث 22 مئی 1893 سے شروع ہونی چاہیے۔ انتظام مقام مباحثہ اور تجویز مقام مباحثہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق رہا، اور وہی اس کے ذمہ دار ہوئے، اور بعد طے ہونے ان تمام مراتب کے ڈاکٹر صاحب اور اخویم مولوی عبدالکریم صاحب کی اس تحریر پر دستخط ہو گئے، جس میں یہ شرائط بتفصیل لکھے گئے تھے، اور یہ قرار پایا کہ 15 مئی 1893 تک فریقین ان شرائط مباحثہ کو شائع کر دیں، اور پھر میرے دوست قادیان میں پہنچے، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس مباحثہ کا نام جنگ مقدس رکھا ہے، اس لیے ان کی خدمت میں بتاریخ 25 اپریل 1893 کو لکھا گیا کہ وہ شرائط جو میرے دوستوں نے قبول کیے ہیں وہ مجھے بھی قبول ہیں، لیکن یہ بات پہلے سے تجویز ہو جانا ضروری ہے کہ اس جنگ مقدس کا فریقین پر اثر کیا ہوگا، اور کیوں کر کھلے طور پر سمجھا جائے گا کہ در حقیقت فنا فریق کو شکست آ گئی ہے، کیونکہ سالہ سال کے تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ معقولی اور منقولی بحثوں میں گو کیسی ہی صفائی سے ایک فریق غالب آ جائے، مگر دوسرے فریق کے لوگ کبھی قائل نہیں ہوتے کہ وہ در حقیقت مغلوب ہو گئے ہیں، بلکہ مباحثات کے شائع کرنے کے وقت اپنی تحریرات پر حاشیے چڑھا کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنا ہی غالب رہنا ثابت ہو، اور اگر صرف اسی قدر منقولی بحث ہو تو ایک عقل مند پیشگوئی کر سکتا ہے کہ یہ مباحثہ بھی انہی مباحثات کے مانند ہوگا جو اب تک پادری صاحبوں اور علماء اسلام میں ہوتے رہے ہیں، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسے مباحثے میں کوئی بھی نئی بات معلوم نہیں ہوتی، پادری صاحبوں کی طرف سے وہی معمولی اعتراضات ہوں گے کہ مثلاً اسلام زور شمشیر سے پھیلا ہے، اسلام میں کثرت ازدواج کی تعلیم ہے، اسلام کا بہشت ایک جسمانی بہشت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہی ہماری طرف سے بھی وہی معمولی جواب ہوں گے کہ اسلام نے تلوار اٹھانے میں سبقت نہیں کی، اور اسلام نے صرف بوقت ضرورت امن قائم کرنے کی حد تک تلوار اٹھائی ہے، اور اسلام نے عورتوں، بچوں اور راہبوں کے قتل کرنے کے لیے حکم نہیں دیا، بلکہ جنہوں نے سبقت
کر کے اسلام پر تلوار کھینچی، وہ تلوار سے ہی مارے گئے، اور تلوار کی لڑائیوں میں سب سے بڑھ کر توریت کی تعلیم ہے، جس کی روح سے بے شمار عورتیں اور بچے بھی قتل کیے گئے۔ جس خدا کی نظر میں وہ بے رحمی اور سختی کی لڑائیاں بری نہیں تھیں بلکہ اس کے حکم سے تھیں، تو پھر نہایت بے انصافی ہوگی کہ وہی خدا اسلام کی ان لڑائیوں سے ناراض ہو جو مظلوم ہونے کی حالت میں یا امن قائم کرنے کی غرض سے خدا تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی پڑی تھی۔ ایسا ہی کثرت ازدواج کے اعتراض میں ہماری طرف سے وہی معمولی جواب ہوگا کہ اسلام سے پہلے اکثر قوموں میں کثرت ازدواج کی سینکڑوں اور ہزاروں تک نوبت پہنچ گئی تھی، اور اسلام نے تعدد ازدواج کو کم کیا ہے نہ زیادہ، بلکہ یہ قرآن میں ہی ایک فضیلت خاص ہے کہ اس نے ازدواج کی بے حدی اور بے قیدی کو رد کر دیا ہے۔ اور کیا وہ اسرائیلی قوم کے مقدس نبی جنہوں نے 100 بیوی کی بلکہ بعض نے 700 تک نوبت پہنچائی، وہ اخیر عمر تک حرام کاری میں مبتلا رہے؟ اور کیا ان کی اولاد جن میں سے بعض راست باز بلکہ نبی بھی تھے ناجائز طریق کی اولاد سمجھی جاتی ہے؟ ایسا ہی بہشت کی نسبت بھی وہی معمولی جواب ہوگا کہ مسلمانوں کا بہشت صرف جسمانی بہشت نہیں بلکہ دیدار الہی کا گھر ہے، اور دونوں قسم کی سعادتوں روحانی اور جسمانی کی جگہ ہے۔ ہاں، عیسائی صاحبوں کا دوزخ محض جسمانی ہے، لیکن اس جگہ سوال تو یہ ہے کہ ان مباحثات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ عیسائی صاحبان مسلمانوں کے ان جوابات کو جو سراسر حق اور انصاف پر مبنی ہیں قبول کر لیں گے، یا ایک انسان کے خدا بنانے کے لیے صرف معجزات کافی سمجھے جائیں گے؟ یہ بائبل کی وہ عبارتیں جن میں علاوہ حضرت مسیح کے ذکر کے کہیں یہ لکھا ہے کہ تم سب خدا کے بیٹے ہو، کہیں یہ کہ تم اس کی بیٹیاں ہو، اور کہیں یہ کہ تم سب خدا ہو، ظاہر پر محمول قرار دیے جائیں گے، اور جب کہ ایسا ہونا ممکن نہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بحث کا عمدہ نتیجہ جس کے لیے 12 دن امرتسر میں ٹھہرنا ضروری ہے کیا ہوگا۔ ان وجوہات کے خیال سے ڈاکٹر صاحب کو بذریعہ خط رجسٹرڈ یہ صلاح دی گئی تھی کہ مناسب ہے کہ 6 دن کے بعد، یعنی جب فریقین اپنے اپنے 6 دن پورے کر لیں، تو ان میں مباہلہ بھی ہو، اور وہ صرف اسی قدر کافی ہے کہ فریقین اپنے مذہب کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان چاہیں، اور ان نشانوں کے ظہور کے لیے 1 سال کی میعاد قائم ہو۔ پھر جس فریق کی تائید میں کوئی آسمانی نشان ظاہر ہو جو انسانی طاقتوں سے بڑھ کر ہو، جس کا مقابلہ فریق مخالف سے نہ ہو سکے، تو لازم ہوگا کہ فریق مغلوب اس فریق کا مذہب اختیار کرے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے آسمانی نشان کے ساتھ غالب کیا ہے، اور مذہب اختیار کرنے سے اگر انکار کرے تو واجب ہوگا کہ اپنی نصف جائیداد سچے مذہب کی امداد کی غرض سے فریق غالب کے حوالے کر دے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس سے حق و باطل میں بکلی فرق ہو جائے گا، کیونکہ جب ایک خارق نشان کے مقابل پر ایک فریق بالمقابل نشان دکھلانے سے بکلی عاجز رہا، تو فریق نشان دکھلانے والے کا غالب ہونا بکلی کھل جائے گا، اور تمام بحثیں ختم ہو جائیں گی اور حق ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن 1 ہفتے سے زیادہ گزرتا ہے، اور آج تک جو 3 مئی 1893 ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس خط کا کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ لہٰذا اس اشتہار کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام گروہ کی خدمت میں التماس ہے کہ جس حالت میں انہوں نے اس مباحثے کا نام جنگ مقدس رکھا ہے، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں
میں قطعی فیصلہ ہو جائے، یہ بات کھل جائے کہ سچا اور قادر خدا کس کا خدا ہے، تو پھر معمولی بحثوں سے یہ امید رکھنا طمع خام ہے۔ اگر یہ ارادہ نیک نیتی سے ہے تو اس سے بہتر اور کوئی بھی طریق نہیں کہ اب آسمانی مدد کے ساتھ صدق اور کذب کو آزمایا جائے، اور میں نے اس طریق کو بدرجان منظور کر لیا ہے۔ وہ طریق بحث جو منقولی اور معقولی طور پر قرار پایا ہے وہ میرے نزدیک چنداں ضروری نہیں، مگر تاہم وہ بھی مجھے منظور ہے، لیکن ساتھ اس کے یہ ضروریات سے ہوگا کہ ہر یک 6 دن کی میعاد کے ختم ہونے کے بعد بطور متذکر حوالہ مجھ میں اور فریق مخالف میں مبالغہ واقع ہو، اور یہ اقرار فریقین پہلے سے شائع کر دیں کہ ہم مبالغہ کریں گے، یعنی اس طور سے دعا کریں گے کہ اے ہمارے خدا، اگر ہم دجل پر ہیں تو فریق مخالف کی نشان سے ہماری ذلت ظاہر کر، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری تائید میں نشان آسمانی ظاہر کر کے فریق مخالف کی ذلت ظاہر فرما۔ اور اس دعا کے وقت دونوں فریق آمین کہیں گے، اور 1 سال تک اس کی میعاد ہوگی، اور فریق مغلوب کی سزا وہ ہوگی جو اوپر بیان ہو چکی ہے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ اگر 1 سال کے عرصے میں دونوں طرف سے کوئی نشان ظاہر نہ ہو یا دونوں طرف سے ظاہر ہو تو پھر کیوں کر فیصلہ ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ راقم اس صورت میں بھی اپنے تئیں مغلوب سمجھے گا اور ایسی سزا کے لائق ٹھہرے گا جو بیان ہو چکی ہے، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں اور فتح پانے کی بشارت پا چکا ہوں۔ بس اگر کوئی عیسائی صاحب میرے مقابل آسمانی نشان دکھلا دیں یا میں 1 سال تک دکھلا نہ سکوں تو میرا باطل پر ہونا کھل گیا، اور اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ مجھے صاف طور پر اللہ جل شانہ نے اپنے الہام سرما دیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بلا تفاوت ایسا ہی انسان تھا جس طرح اور انسان ہے، مگر خدا تعالیٰ کا سچا نبی اور اس کا مرسل اور برگزیدہ ہے، اور مجھ کو یہ بھی فرمایا کہ جو مسیح کو دیا گیا وہ بمطابعت نبی علیہ السلام تجھ کو دیا گیا ہے، اور تو مسیح موعود ہے، اور تیرے ساتھ ایک نورانی حربہ ہے جو ظلمت کو پاش پاش کرے گا اور یکسر الصلیب کا مصداق ہوگا۔ بس جب کہ یہ بات ہے تو میری سچائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ میری طرف سے بعد مبالغہ 1 سال کے اندر ضرور نشان ظاہر ہو، اور اگر نشان ظاہر نہ ہو تو پھر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں، اور نہ صرف وہی سزا بلکہ موت کی سزا کے لائق ہوں۔ سو آج میں ان تمام باتوں کو قبول کر کے اشتہار دیتا ہوں۔ اب بعد شائع ہونے اس اشتہار کے مناسب اور واجب ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس قدر اشتہار دے دیں کہ اگر بعد مباحلہ مرزا غلام احمد کی تائید میں 1 سال کے اندر کوئی نشان ظاہر ہو جائے جس کے مقابل پر اسی سال کے اندر ہم نشان دکھلانے سے عاجز آ جائیں، بلا توقف دین اسلام قبول کر لیں گے، ورنہ اپنی تمام جائیداد کا نصف حصہ دین اسلام کی امداد کی غرض سے فریق غالب کو دے دیں گے، اور آئندہ اسلام کے مقابل پر کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت سوچ لیں کہ میں نے اپنی نسبت بہت زیادہ سخت شرائط رکھی ہیں اور ان کی نسبت شرطیں نرم رکھی گئی ہیں، یعنی اگر میرے مقابل پر وہ نشان دکھلائیں اور میں بھی دکھلاؤں تب بھی بموجب اس شرط کے وہی سچے قرار پائیں گے، اور اگر نہ میں نشان دکھلا سکوں اور نہ وہ 1 سال تک نشان دکھلا سکیں تب بھی وہی سچے قرار پائیں گے،
اور میں صرف اس حالت میں سچا قرار پاؤں گا کہ میری طرف سے 1 سال کے اندر ایسا نشان ظاہر ہو جس کے مقابلہ سے ڈاکٹر صاحب عاجز رہیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بعد اشاعت اس اشتہار کے ایسے مضمون کا اشتہار بالمقابل شائع نہ کریں تو پھر صریح ان کی گریز متصور ہوگی اور ہم پھر بھی ان کی منقولی اور معقولی بحث کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس بارے میں یعنی نشان نمائی کے امر میں اپنا اور اپنی قوم کا اسلام کے مقابل پر عاجز ہونا شائع کر دیں، یعنی یہ لکھ دیں کہ یہ اسلام ہی کی شان ہے کہ اس سے آسمانی نشان ظاہر ہوں اور عیسائی مذہب ان برکات سے خالی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میرے دوستوں کے روبرو یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم مباحثہ تو کریں گے مگر یہ مباحثہ فرقہ احمدیہ سے ہوگا، نہ مسلمانان جنڈیالہ سے۔ سو ڈاکٹر صاحب کو واضح رہے کہ فرقہ احمدیہ ہی سچے مسلمان ہیں جو خدا تعالیٰ کی کلام میں انسان کی رائے کو نہیں ملاتے اور حضرت مسیح کا درجہ اسی قدر مانتے ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ میاں بٹالوی صاحب کی اطلاع کے لیے اشتہار۔ واضح ہو کہ شیخ بٹالوی صاحب کی خدمت میں وہ اشتہار جس میں بالمقابل عربی تفسیر لکھنے کے لیے ان کو دعوت کی گئی تھی بتاریخ 1 اپریل 1893 پہنچایا گیا تھا۔ چنانچہ مرزا خدا بخش صاحب جو اشتہار لے کر لاہور گئے تھے یہ پیغام لائے کہ بٹالوی صاحب نے وعدہ کر لیا ہے جو 1 اپریل سے 2 ہفتے تک جواب چھاپ کر بھیج دیں گے۔ سو 2 ہفتے تک انتظار جواب رہا اور کوئی جواب نہ آیا۔ پھر دوبارہ ان کو یاد دلایا گیا تو انہوں نے بذریعہ اپنے خط کے جو میرے اشتہار میں چھپ گیا ہے یہ جواب دیا کہ ہم اپریل کے اندر اندر جواب چھاپ کر روانہ کریں گے۔ چنانچہ اب اپریل بھی گزر گیا اور بٹالوی صاحب نے 2 وعدے کر کے تخلف وعدہ کیا۔ ہم ان پر کوئی الزام نہیں لگاتے مگر انہیں شرم کرنی چاہیے کہ وہ آپ تو دوسروں کا نام بلا تحقیق کاذب اور وعدہ شکن رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا کچھ بھی پاس نہیں کرتے۔ تعجب کہ یہ جواب صرف ہاں یا نہیں سے ہو سکتا تھا مگر انہوں نے 1 مہینہ گزار دیا اور یہ مہینہ ہمارا صرف انتظاری میں ضائع ہوا۔ اب ہمیں بھی 2 ضروری کام پیش آ گئے، ایک ڈاکٹر کلارک صاحب کے ساتھ مباحثہ اور دوسری ایک ضروری رسالہ کی تالیف کرنا جو تائید اسلام کے لیے بہت جلد امریکہ میں بھیجا جائے گا، جس کا یہ مطلب ہوگا کہ دنیا میں سچا اور زندہ مذہب صرف اسلام ہے۔ اس لیے میاں بٹالوی صاحب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر ان دونوں کاموں کی تکمیل کے پہلے آپ کا جواب آیا تو ناچار کوئی دوسری تاریخ آپ کے مقابلے کے لیے شائع کی جائے گی جو ان دونوں کاموں سے فراغت کے بعد ہوگی۔ مسٹر عبداللہ آتم کے خط کا جواب۔ آج اشتہار کے لکھنے سے ابھی میں فارغ ہوا تھا کہ مسٹر عبداللہ آتم صاحب کا خط بذریعہ ڈاک مجھ کو ملا۔ یہ خط اس خط کا جواب ہے جو میں نے مباحثہ مذکورہ بالا کے متعلق صاحب موصوف اور نیز ڈاکٹر کلارک صاحب کی طرف لکھا تھا۔ سو اب اس کا بھی جواب ذیل میں بطور قولہ اور اقول کے لکھتا ہوں۔ قولہ، ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں کہ تعلیمات قدیم کے لیے معجزہ جدید کی کچھ بھی ضرورت ہے، اس لیے ہم معجزے کے لیے نہ کچھ حاجت اور نہ استطاعت اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ اقول صاحب من، میں نے معجزہ کا لفظ اپنے خط میں استعمال نہیں کیا، بے شک معجزہ دکھلانا نبی اور مرسل من اللہ کا کام ہے
نہ ہر یک انسان کا، لیکن اس بات کو تو آپ مانتے و جانتے ہیں کہ ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور ایمانداری کے پھلوں کا ذکر جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، انجیل شریف میں بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے طول کلام کی ضرورت نہیں، مگر میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایمانداری کے پھل دکھلانے کی بھی آپ کو استطاعت نہیں؟ قولہ، باہر کیف اگر جناب کسی معجزے کے دکھلانے پر آمادہ ہیں تو ہم اس کے دیکھنے سے آنکھیں بند نہ کریں گے، اور جس قدر اصلاح اپنی غلطی کی آپ کے معجزے سے کر سکتے ہیں اس کو اپنا فرض عین سمجھیں گے۔ اقولو، بے شک یہ آپ کا مقولہ انصاف پر مبنی ہے، اور کسی کے منہ سے یہ کامل طور پر نہیں نکل سکتا جب تک اس کو انصاف کا خیال نہ ہو، لیکن اس جگہ یہ آپ کا فقرہ کہ جس قدر اصلاح اپنی غلطی کی ہم آپ کے معجزے سے کر سکتے ہیں اس کو اپنا فرض عین سمجھیں گے، تشریح طلب ہے۔ یہ عاجز تو محض اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ دنیا کے تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے، اور دار النجات میں داخل ہونے کے لیے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بس اب کیا آپ اس بات پر تیار اور مستعد ہیں کہ نشان دیکھنے کے بعد اس مذہب کو قبول کر لیں گے؟ آپ کا فقرہ مذکورہ بالا مجھے امید دلاتا ہے کہ آپ اس سے انکار نہیں کریں گے۔ بس اگر آپ مستعد ہیں تو چند سطریں 3 اخباروں یعنی نور افشاں اور منشور محمدی اور کسی آریہ کے اخبار میں چھپوا دیں کہ ہم خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس مباحثہ کے بعد، جس کی تاریخ 22 مئی 1893 قرار پائی ہے، مرزا غلام احمد کی خدا تعالیٰ مدد کرے اور کوئی ایسا نشان اس کی تائید میں خدا تعالیٰ ظاہر فرما دے کہ جو اس نے قبل از وقت بتلا دیا ہو، اور جیسا کہ اس نے بتلایا ہو وہ پورا بھی ہو جاوے، تو ہم اس نشان کے دیکھنے کے بعد بلا توقف مسلمان ہو جائیں گے، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس نشان کو بغیر کسی قسم کے بیہودہ نکتہ چینی کے قبول کر لیں گے، اور کسی حالت میں وہ نشان نامعتبر اور قابل اعتراض نہیں سمجھا جائے گا، بغیر اس صورت کے کہ ایسا ہی نشان اسی برس کے اندر ہم بھی دکھلا دیں۔ مثلا اگر نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ہو کہ فلاں وقت کسی خاص فرد پر یا ایک گروہ پر فلاں حادثہ وارد ہوگا، اور وہ پیشگوئی اس میعاد میں پوری ہو جائے، تو بغیر اس کے کہ اس کی نظیر اپنی طرف سے پیش کریں بہرحال قبول کرنی پڑے گی، اور اگر ہم نشان دیکھنے کے بعد دین اسلام اختیار نہ کریں اور نہ اس کے مقابل پر اسی برس کے اندر اسی کی مانند کوئی خارق عادت نشان دکھلا سکیں، تو عہد شکنی کے تاوان میں نصف جائیداد اپنی امداد اسلام کے لیے اس کے حوالے کریں گے، اور اگر ہم اس دوسری شق پر بھی عمل نہ کریں اور عہد کو توڑ دیں اور اس عہد شکنی کے بعد کوئی قہری نشان ہماری نسبت مرزا غلام احمد شائع کرنا چاہے تو ہماری طرف سے مجاز ہوگا کہ عام طور پر اخباروں کے ذریعے سے یا اپنے رسائل مطبوعہ میں اس کو شائع کرے۔ فقط یہ تحریر آپ کی طرف سے بقید نام و مذہب و وردیت و سکونت ہو، اور فریقین کے 50-50 معزز اور معتبر گواہوں کی شہادت اس پر ثبت ہو، تب 3 اخباروں میں اس کو آپ شائع کرا دیں۔
جبکہ آپ کا منشا اظہار حق ہے اور یہ میعاد آپ کے اور ہمارے مذہب کے موافق ہے، تو اب برائے خدا اس کو قبول کرنے میں توقف نہ کریں۔ اب بہرحال وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ سچے مذہب کے انوار و برکات ظاہر کرے اور دنیا کو ایک ہی مذہب پر کر دے وے۔ سو اگر آپ دل کو قوی کر کے سب سے پہلے اس راہ میں قدم ماریں اور پھر اپنے عہد کو بھی صدق و جوان مردی کے ساتھ پورا کریں تو خدا تعالیٰ کے نزدیک صادق ٹھہریں گے، اور آپ کی راست بازی کا یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا۔ اور اگر یہ فرما دیں کہ ہم تو یہ سب باتیں کر گزریں گے اور کسی نشان کے دیکھنے کے بعد دین اسلام قبول کر لیں گے یا دوسری شرائط متذکرہ والا بجا لائیں گے اور یہ عہد پہلے ہی سے 3 اخباروں میں چھپوا بھی دیں گے، لیکن اگر تم ہی جھوٹے نکلے اور کوئی نشان دکھلا نہ سکے تو تمہیں کیا سزا ہوگی؟ تو میں اس کے جواب میں حسب منشاء توریت سزائے موت کو اپنے لیے قبول کرتا ہوں، اور اگر یہ خلاف قانون ہو تو کل جائیداد اپنی آپ کو دوں گا، جس طرح چاہیں پہلے مجھ سے تسلی کرا لیں۔ قولہ، لیکن یہ جناب کو یاد رہے کہ معجزہ ہم اسی کو جانیں گے جو ساتھ تحدی مدعی معجزہ کے بظہور آوے اور کہ مصدق کسی امر ممکن کا ہو۔ اقولو، اس سے مجھے اتفاق ہے اور تحدی اسی کا نام ہے کہ مثلا ایک شخص من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اپنے دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی ایسی پیشگوئی کرے جو انسان کی طاقت سے بالا تر ہو اور وہ پیشگوئی سچی نکلے تو وہ حسب منشاء توریت استثناء 18 آیت 18 سچا ٹھہرے گا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ ایسا نشان کسی امر ممکن کا مصدق ہونا چاہیے، ورنہ یہ تو جائز نہیں کہ کوئی انسان مثلا یہ کہے کہ میں خدا ہوں اور اپنی خدائی کے ثبوت میں کوئی پیشگوئی کرے اور وہ پیشگوئی پوری ہو جائے تو پھر وہ خدا مانا جاوے۔ لیکن میں اس جگہ آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس عاجز نے ملہم اور معمود من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو 1888 میں مرزا امام الدین نے، جس کو آپ خوب جانتے ہیں، چشمہ نور امرتسر میں میرے مقابل پر اشتہار چھپوا کر مجھ سے نشان طلب کیا تھا۔ تب بطور نشان نمائی ایک پیشگوئی کی گئی تھی جو نور افشاں 10 مئی 1888 میں شائع ہو گئی تھی، جس کا مفصل ذکر اس اخبار میں اور نیز میری کتاب آئینہ کمالات کے صفحہ 279 280 میں موجود ہے، اور وہ پیشگوئی 30 ستمبر 1892 کو اپنی میعاد کے اندر پوری ہو گئی۔ سو اب بطور آزمائش آپ کے انصاف کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ نشان ہے یا نہیں، اور اگر نشان نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اگر نشان ہے تو آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا اور نہ صرف نور افشاں 10 مئی 1888 میں بلکہ میرے اشتہار مجریہ 10 جولائی 1888 میں بقید میعاد یہ شائع بھی ہو چکا ہے۔ تو آپ فرماویں کہ آپ کا اس وقت فرض عین ہے یا نہیں کہ اس نشان سے بھی فائدہ اٹھاویں اور اپنی غلطی کی اصلاح کریں، اور براہ مہربانی مجھ کو اطلاع دیں کہ کیا اصلاح کی اور کس قدر عیسائی اصول سے آپ دستبردار ہو گئے، کیونکہ یہ نشان تو کچھ پرانا نہیں، ابھی کل کی بات ہے کہ نور افشاں اور میرے اشتہار 10 جولائی 1888 میں شائع ہوا تھا اور آپ کی یہ تمام شرائط کے موافق ہے۔ میرے نزدیک آپ کے انصاف کا یہ ایک معیار ہے۔ اگر آپ نے اس نشان کو مان لیا اور حسب اقرار اپنی غلطی سے بھی اصلاح کی تو مجھے پختہ یقین ہوگا
کہ اب آئندہ بھی آپ اپنی بڑی اصلاح کے لیے مستعد ہیں۔ اس نشان کا اس قدر تو آپ پر اثر ضرور ہونا چاہیے کہ کم سے کم آپ یہ اقرار اپنا شائع کر دیں کہ اگرچہ ابھی قطعی طور پر نہیں مگر ظن غالب کے طور پر دین اسلام ہی مجھے سچا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تحدی کے طور پر اس کی تائید کے بارے میں جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ امام الدین دین اسلام سے منکر اور ایک دہری آدمی ہے، اور اس نے اشتہار کے ذریعے سے دین اسلام کی سچائی اور اس عاجز کے ملہم ہونے کے بارے میں ایک نشان طلب کیا تھا، جس کو خدا تعالیٰ نے نزدیک کی راہ سے اسی کے عزیزوں پر ڈال کر اس پر اتمام حجت کی۔ آپ اس نشان کے رد یا قبول کے بارے میں ضرور جواب دیں، ورنہ ہمارا یہ ایک پہلا قرضہ ہے جو آپ کے ذمہ رہے گا۔ قولہ، مباحلات بھی از قسم معجزات ہی ہیں، مگر ہم بروئے تعلیم انجیل کسی کے لیے لعنت نہیں مانگ سکتے۔ جناب صاحب اختیار ہیں، جو چاہیں مانگیں اور انتظار جواب 1 سال تک کریں۔ اقول، صاحب من، مباحلہ میں دوسرے پر لعنت ڈالنا ضروری نہیں، بلکہ اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ مثلا ایک عیسائی کہے، میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ در حقیقت حضرت مسیح خدا ہے اور قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور اگر میں اس بیان میں کاذب ہوں تو خدا تعالیٰ میرے پر لعنت کرے۔ سو یہ صورت مباحلہ انجیل کے مخالف نہیں بلکہ عین موافق ہے۔ آپ غور سے انجیل کو پڑھیں۔ ماں سوا اس کے میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ اگر آپ نشان نمائی کے مقابلہ سے عاجز ہیں تو پھر یک طرفہ اس عاجز کی طرف سے صحیح مجھ کو بسر و چشم منظور ہے۔ آپ اقرار نامہ اپنا حسب نمونہ مرقومہ بالا شائع کریں، اور جس وقت آپ فرماویں میں بلا توقف امرتسر حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ تو مجھ کو پہلے ہی سے ہی معلوم ہے کہ عیسائی مذہب اسی دن سے تاریکی میں پڑا ہوا ہے جب سے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی جگہ دی گئی، اور جب کہ حضرات عیسائیوں نے ایک سچے اور کامل اور مقدس نبی افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس لیے میں یقیناً جانتا ہوں کہ حضرات عیسائی صاحبوں میں سے یہ طاقت کسی میں بھی نہیں کہ اسلام کے زندہ نوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نجات اور حیات ابدی جس کا ذکر عیسائی صاحبوں کی زبان پر ہے، وہ اہل اسلام کے کامل افراد میں سورج کی طرح چمک رہی ہے۔ اسلام میں یہ ایک زبردست خاصیت ہے کہ وہ ظلمت سے نکال کر اپنے نور میں داخل کرتا ہے، جس نور کی برکت سے مومن میں کھلے کھلے آثار قبولیت پیدا ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا شرف مکالمہ میسر آ جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ اپنی محبت کی نشانیاں اس میں ظاہر کر دیتا ہے۔ سو میں زور سے اور دعوے سے کہتا ہوں کہ ایمانی زندگی صرف کامل مسلمان کو ہی ملتی ہے، اور یہی اسلام کی سچائی کی نشانی ہے۔ اب آپ کے خط کا ضروری جواب ہو چکا، اور یہ اشتہار ایک رسالے کی صورت میں مرتب کر کے آپ کی خدمت میں اور نیز ڈاکٹر کلارک صاحب کی خدمت میں بذریعہ رجسٹری روانہ کرتا ہوں۔ اب میری طرف سے حجت پوری ہو چکی، آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ راقم خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، ضلع گرداسپور۔ شیخ محمد حسین بٹالوی کی نسبت ایک پیشین گوئی۔ شیخ محمد حسین ابو سعید کی آج کل ایک نازک حالت ہے۔ یہ شخص اس عاجز کو کافر سمجھتا ہے، اور نہ صرف کافر بلکہ اس کے کفر نامے میں کئی بزرگوں نے اس عاجز کی نسبت اکفر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اپنے بوڑھے استاد نذیر حسین دہلوی کو بھی اس نے اسی بلا میں ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ! ایک شخص اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور پابند صوم و صلات اور اہل قبلہ میں سے ہے،
اور تمام عملی باتوں میں ایک ذرہ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف نہیں، اس کو میاں بٹالوی صرف اس وجہ سے کافر بلکہ اکفر اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والا قرار دیتا ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بموجب نص بین قرآن کریم فلما توفیتنی فوت شدہ سمجھتا ہے، اور بموجب پیشین گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، اپنے متواتر الہامات اور قطعی نشانوں کی بنا پر اپنے تئیں مسیح موعود ظاہر کرتا ہے۔ اور میاں بٹالوی بطور افتراء کے یہ بھی کہتا ہے کہ گویا یہ عاجز ملائک کا منکر اور معراج نبوی کا انکاری اور نبوت کا مدعی اور معجزات کو بھی نہیں مانتا۔ سبحان اللہ، کافر ٹھہرانے کے لیے اس بیچارے نے کیا کچھ افتراء کیے ہیں۔ انہی غموں میں مر رہا ہے کہ کسی طرح ایک مسلمان کو تمام خلق اللہ کافر سمجھ لے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی کفر میں بڑھ کر قرار دے وے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اب اس شخص کا بہت ہی برا حال ہے۔ اگر کسی کے منہ سے نکل جائے کہ میاں کیوں کلمہ گوؤں کو کافر بناتے ہو، کچھ خدا سے ڈرو، تو دیوانے کی طرح اس کے گرد ہو جاتا ہے اور بہت سی گالیاں اس عاجز کو نکال کر کہتا ہے کہ وہ ضرور کافر اور سب کافروں سے بدتر ہے۔ ہم اس کے خیر خواہوں سے ملتجی ہیں کہ اس نازک وقت میں ضرور اس کے حق میں دعا کریں۔ اب کشتی اس کی ایک ایسے گرداب میں ہے جس سے جاں بر ہونا بظاہر محال معلوم ہوتا ہے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلُ يُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِ قبل موته وَرَأَيْتُ كَأَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَ التَّكْفِيرِ وَتَابَ وَهَذِهِ الرُّؤْيَا وَأَرْجُو أَن يَجْعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى۔ راقم خاکسار غلام احمد اسقادیان، ضلع گرداسپور، 4 مئی 1893۔ الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت جناب فیض مآب مجدد الوقت فاضل اجل حامی دین رسول حضرت غلام احمد صاحب، از طرف محمد بخش، السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے قصبہ جنڈیالہ کے عیسائیوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے، بلکہ آج بتاریخ 11 اپریل 1893 عیسائیان جنڈیالہ نے معرفت ڈاکٹر مارٹن کلارک صاحب امرتسر بنام فدوی بذریعہ رجسٹری ایک خط ارسال کیا ہے، جس کی نقل خط حاضہ کی دوسری طرف واسطے ملاحظہ کے پیش خدمت ہے۔ عیسائیوں نے بڑے زور و شور سے لکھا ہے کہ اہل اسلام جنڈیالہ اپنے علماء و دیگر بزرگان دین کو موجود کر کے ایک جلسہ کریں اور دین حق کی تحقیقات کی جائے، ورنہ آئندہ سوال کرنے سے خاموشی اختیار کریں۔ اس لیے خدمت بابرکت میں عرض ہے کہ چونکہ اہل اسلام جنڈیالہ اکثر کمزور اور مسکین ہیں، اس لیے خدمت شریف عالی میں ملتمس ہوں کہ جناب للہ اہل اسلام جنڈیالہ کو امداد فرماؤ، ورنہ اہل اسلام پر دھبا آ جائے گا۔ ونیز عیسائیوں کے خط کو ملاحظہ فرما کر یہ تحریر فرماویں کہ ان کو جواب خط کا کیا لکھا جاوے، جیسا آن جناب ارشاد فرماویں ویسا عمل کیا جاوے۔ فقط جواب طلب ضروری۔ راقم محمد بخش، پاندہا مکتب دیسی، قصبہ جنڈیالہ، ضلع و تحصیل امرتسر، 11 اپریل 1893۔ بخدمت شریف میاں محمد بخش صاحب و جملہ شرکاء اہل اسلام جنڈیالہ۔
جناب من بعد سلام کے واضح رائے شریف ہو کہ چونکہ ان دنوں میں قصبہ جنڈیالہ میں مسیحیوں اور اہل اسلام کے درمیان دینی چرچے بہت ہوتے ہیں اور چند صاحبان آپ کے ہم مذہب دین عیسوی پر حرف لاتے ہیں اور کئی ایک سوال و جواب کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور نیز اسی طرح سے مسیحیوں نے بھی دین محمدی کے حق میں کئی تحقیقاتیں کر لی ہیں اور مبالغہ ازحد ہو چلا ہے، لہٰذا راقم رقیمہ حاضہ کی دانست میں طریقہ بہتر اور مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک جلسہ عام کیا جائے جس میں صاحبان اہل اسلام مع علماء دیگر بزرگان دین کے جن پر کہ ان کی تسلی ہو موجود ہوں، اور اسی طرح سے مسیحیوں کی طرف سے بھی کوئی صاحب اعتبار پیش کیے جائیں تاکہ جو باہمی تنازع ان دنوں میں ہو رہے ہیں خوب فیصل کیے جائیں اور نیکی اور بدی اور حق اور خلاف ثابت ہوئیں۔ لہٰذا چونکہ اہل اسلام جنڈیالہ کے درمیان آپ صاحب ہمت گنے جاتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں از طرف مسیحان جنڈیالہ التماس کرتے ہیں کہ آپ خواہ خود یا اپنے ہم مذہبوں سے مصلحت کر کے ایک وقت مقرر کریں اور جس کسی بزرگ پر آپ کی تسلی ہو اسے طلب کریں، اور ہم بھی وقت معین پر محفل شریف میں کسی اپنے کو پیش کریں گے کہ جلسہ اور فیصلہ امورات مذکورہ بالا کا بخوبی ہو جاوے اور خداوند صراط المستقیم سب کو حاصل کرے۔ ہم کسی ضد یا فساد یا مخالفت کی روح سے اس جلسے کے درپیر نہیں ہیں، مگر فقط اس بنا پر کہ جو باتیں راست برحق اور پسندیدہ ہیں سب صاحبان پر خوب ظاہر ہوں۔ دیگر التماس یہ ہے کہ اگر صاحبان اہل اسلام ایسے مباحثہ میں شریک نہ ہونا چاہیں تو آئندہ کو اپنے اسب کلام کو میدان گفتگو میں جولانی نہ دیں اور وقت منادی یا دیگر موقعوں پر حجت بے بنیاد ولا حاصل سے باز آ کر خاموشی اختیار کریں۔ از راہ مہربانی اس خط کا جواب جلدی عنایت فرمائیں تاکہ اگر آپ ہماری اس دعوت کو قبول کریں تو جلسہ کا اور ان مضامین کا جن کی بابت مباحثہ ہونا ہے معقول انتظام کیا جائے۔ فقط زیادہ سلام، یہ نقل بطور اصل کے ہے۔ الراقم مسیحان جنڈیالہ، مارٹن کلارک، امرتسر۔ دستخط انگریزی میں ہے۔ نقل خط جو مرزا غلام احمد صاحب کی طرف سے مسیحان جنڈیالہ کی طرف 13 اپریل 1893 کو رجسٹری کر کے بھیجا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت مسیحان جنڈیالہ۔ بعد ما وجب، آج میں نے آپ صاحبوں کی وہ تحریر جو آپ نے میاں محمد بخش صاحب کو بھیجی تھی اول سے آخر تک پڑھی۔ جو کچھ آپ صاحبوں نے سوچا ہے مجھے اس سے اتفاق رائے ہے، بلکہ در حقیقت میں اس مضمون کے پڑھنے سے ایسا خوش ہوا کہ میں اس مختصر خط میں اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بات سچ اور بالکل سچ ہے کہ یہ روز کے جھگڑے اچھے نہیں، اور ان سے دن بدن عداوتیں بڑھتی ہیں اور فریقین کی عافیت اور آسودگی میں خلل پڑتا ہے۔ اور یہ بات تو ایک معمولی سی ہے کہ اس سے بڑھ کر نہایت ضروری اور قابل ذکر یہ بات ہے کہ جس حالت میں دونوں فریق مرنے والے اور دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، تو پھر اگر باقاعدہ بحث کر کے اظہار حق نہ کریں تو اپنے نفسوں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جنڈیالہ کے مسلمانوں کا ہم سے کچھ زیادہ حق نہیں، بلکہ جس حالت میں خداوند کریم و رحیم نے اس عاجز کو انہی کاموں کے لیے بھیجا ہے تو ایک سخت گناہ ہوگا کہ ایسے موقع پر خاموش رہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ اس کام کے لیے میں ہی حاضر ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ فریقین کا یہ دعویٰ ہے
کہ ان کو اپنا اپنا مذہب بہت سے نشانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ سے ملا ہے، اور یہ بھی فریقین کو اقرار ہے کہ زندہ مذہب وہی ہو سکتا ہے کہ جن دلائل پر اس کی صحت کی بنیاد ہے وہ دلائل بطور قصہ کے نہ ہوں، بلکہ دلائل ہی کے رنگ میں اب بھی موجود اور نمایاں ہوں۔ مثلاً اگر کسی کتاب میں بیان کیا گیا ہو کہ فلاں نبی نے بطور معجزہ ایسے ایسے بیماروں کو اچھا کیا تھا، تو یہ اور اس قسم کے اور امور اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک قطعی و یقینی دلیل نہیں ٹھہر سکتی، بلکہ ایک خبر ہے جو منکر کی نظر میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتی ہے، بلکہ منکر ایسی خبروں کو صرف ایک قصہ سمجھے گا۔ اسی وجہ سے یورپ کے فلاسفر مسیح کے معجزات سے جو انجیل میں مندرج ہیں کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ اس پر قہقہ مار کر ہنستے ہیں۔ بس جب کہ یہ بات ہے تو یہ نہایت آسان مناظرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل اسلام کا کوئی فرد اس تعلیم اور علامات کے موافق جو کامل مسلمان ہونے کے لیے قرآن کریم میں موجود ہیں اپنے نفس کو ثابت کرے، اور اگر نہ کر سکے تو دروغ وہ ہے نہ مسلمان۔ اور ایسا ہی عیسائی صاحبوں میں سے ایک فرد اس تعلیم اور علامات کے موافق جو انجیل شریف میں موجود ہیں اپنے نفس کو ثابت کر کے دکھلائے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ دروغ گو ہے نہ عیسائی۔ جس حالت میں دونوں فریق کا یہ دعویٰ ہے کہ جس نور کو ان کے انبیاء لائے تھے وہ نور فقط لازمی نہیں تھا بلکہ متعدی تھا، تو پھر جس مذہب میں یہ نور متعدی ثابت ہوگا اسی کی نسبت عقل تجویز کرے گی کہ یہی مذہب زندہ اور سچا ہے، کیونکہ اگر ہم ایک مذہب کے ذریعے سے وہ زندگی اور پاک نور مع اس کی تمام علامتوں کے حاصل نہیں کر سکتے جو اس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے، تو ایسا مذہب بجوز لاف گزاف کے زیادہ نہیں۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ کوئی نبی پاک تھا مگر ہم میں سے کسی کو بھی پاک نہیں کر سکتا، اور صاحب خوارق تھا مگر کسی کو صاحب خوارق نہیں بنا سکتا، اور الہام یافتہ تھا مگر ہم میں سے کسی کو ملہم نہیں بنا سکتا، تو ایسے نبی سے ہمیں کیا فائدہ؟ مگر الحمدللہ والمنت کہ ہمارا سید و رسول خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا۔ اس نے ایک جہان کو وہ نور حسب مراتب استعداد بخشا کہ جو اس کو ملا تھا، اور اپنے نورانی نشانوں سے وہ شناخت کیا گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے نور تھا جو بھیجا گیا، اور اس سے پہلے کوئی ہمیشہ کے لیے نور نہیں آیا۔ اگر وہ نہ آتا اور نہ اس نے بتلایا ہوتا تو حضرت مسیح کے نبی ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کیونکہ اس کا مذہب مر گیا اور اس کا نور بے نشان ہو گیا، اور کوئی وارث نہ رہا جو اس کو کچھ نور دیا گیا ہو۔ اب دنیا میں زندہ مذہب صرف اسلام ہے، اور اس عاجز نے اپنی ذاتی تجارب سے دیکھ لیا اور پرکھ لیا کہ دونوں قسم کے نور اسلام اور قرآن میں اب بھی ایسے ہی تازہ و تازہ موجود ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھے، اور ہم ان کے دکھلانے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اگر کسی کو مقابلے کی طاقت ہے تو ہم سے خط و کتابت کرے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ بالآخر یہ بھی واضح رہے کہ اس عاجز کے مقابلہ پر جو صاحب کھڑے ہوں وہ کوئی بزرگ نامی اور معزز انگریز پادری صاحبوں میں سے ہونے چاہیے، کیونکہ جو بات اس مقابلہ اور مباحثے سے مقصود ہے اور جس کا اثر عوام پر ڈالنا مد نظر ہے وہ اسی امر پر موقوف ہے کہ فریقین اپنی اپنی قوم کے خواص میں سے ہوں۔ ہاں، بطور تنزل اور اتمام حجت مجھے یہ بھی منظور ہے کہ اس مقابلے کے لیے پادری عماد الدین صاحب یا پادری ٹھاکر داس صاحب یا مسٹر عبداللہ آتم صاحب عیسائیوں کی طرف سے منتخب ہوں، اور پھر ان کے اسماء کسی اخبار کے ذریعے سے شائع کر کے ایک پرچہ اس عاجز کی طرف ہی بھیجا جائے، اور اس کے بھیجنے کے بعد یہ عاجز بھی اپنے مقابلے کا اشتہار دے دے گا
اور ایک پرچہ صاحب مقابلہ کی طرف بھیج دے گا، مگر واضح رہے کہ یوں تو ایک مدت دراز سے مسلمانوں اور عیسائیوں کا جھگڑا چلا آتا ہے، اور تب سے مباحثات ہوئے اور فریقین کی طرف سے بکثرت کتابیں لکھی گئیں، اور در حقیقت علماء اسلام نے تمام تر صفائی سے ثابت کر دیا کہ جو کچھ قرآن کریم پر اعتراض کیے گئے ہیں وہ دوسرے رنگ میں توریت پر اعتراض ہیں، اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکتہ چینی ہوئی وہ دوسرے پیرائے میں تمام انبیاء کے شان میں نکتہ چینی ہے، جس سے حضرت مسیح بھی باہر نہیں، بلکہ ایسی نکتہ چینیوں کی بنا پر خدا تعالیٰ بھی مورد اعتراض ٹھہرتا ہے۔ سو یہ بحث زندہ مذہب یا مردہ مذہب کی تنقیح کے بارے میں ہوگی، اور دیکھا جاوے گا کہ جن روحانی علامات کا مذہب اور کتاب دعویٰ کیا ہے وہ اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں، اور مناسب ہوگا کہ مقام بحث لاہور یا امرتسر مقرر ہو اور فریقین کے علماء کے بارے میں یہ بحث ہو۔ خاکسار مرزا غلام احمد اسقادیان، ضلع گرداسپور۔ امرتسر میڈیکل مشن، 18 اپریل 1893۔ جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سلامت۔ تسلیم عنایت نامہ آن صاحب کا وارد ہوا، بعد مطالعہ طبیعت شاد ہوئی، خاص اس بات سے کہ جنڈیالہ کے اہل اسلام کو آپ جیسے لائق و فائق ملے، لیکن چونکہ ہمارا دعویٰ نہ آپ سے پر جنڈیالہ کے محمدیوں سے ہے، ہم آپ کی دعوت قبول کرنے میں قاصر ہیں۔ ان کی طرف ہم نے خط لکھا ہوا ہے اور تاحال جواب کے منتظر ہیں۔ اگر ان کی مدد آپ کو قبول ہے تو مناسب و باقاعدہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود انہیں خطوط لکھیں جو آپ کے ارادے مہربانی کے ہیں، ان پر ظاہر کریں۔ اگر وہ آپ کو تسلیم کر کے اس جنگ مقدس کے لیے اپنی طرف سے پیش کریں تو ہمارا کچھ عذر نہیں بلکہ عین خوشی ہے، چونکہ آپ روشن ضمیر و صاحب کار آزمودہ ہیں۔ یہ آپ سے مخفی نہ ہوگا کہ اس خاص بحث کے لیے آپ کو قبول کرنا یا نہ کرنا ہمارا اختیار نہیں بلکہ جنڈیالہ کے اہل اسلام کا، لہٰذا انہی سے آپ فیصلہ کر لیں، بعد ازاں ہم بھی حاضر ہیں۔ آپ کے اور ان کے فیصلے کرنے ہی کی دیر ہی ہے۔ زیادہ سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشفق مہربان پادری صاحب، بعد ما وجب، یہ وقت کیا مبارک وقت ہے کہ میں آپ کے اس مقدس جنگ کے لیے تیار ہو کر، جس کا آپ نے اپنے خط میں ذکر فرمایا ہے، اپنے چند عزیز دوست بطور سفیر منتخب کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اس پاک جنگ کے لیے آپ مجھے مقابلے پر منظور فرماویں گے۔ جب آپ کا پہلا خط جو جنڈیالہ کے بعض مسلمانوں کے نام تھا مجھ کو ملا اور میں نے یہ عبارتیں پڑھیں کہ کوئی ہے کہ ہمارا مقابلہ کرے، تو میری روح اسی وقت بول اٹھی کہ ہاں میں ہوں، جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا اور سچائی کو ظاہر کرے گا۔ وہ حق جو مجھ کو ملا ہے اور وہ آفتاب جس نے ہم میں طلوع کیا ہے، وہ اب پوشیدہ رہنا نہیں چاہتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ زوردار شعاعوں کے ساتھ نکلے گا اور دلوں پر اپنا ہاتھ ڈالے گا اور اپنی طرف کھینچ لائے گا، لیکن اس کے نکلنے کے لیے کوئی تقریب چاہیے تھی۔ سو آپ صاحبوں کا مسلمانوں کو مقابلے کے لیے بلانا نہایت مبارک اور نیک تقریب ہے۔ مجھے امید نہیں کہ آپ اس بات پر ضد کریں کہ ہمیں تو جنڈیالہ کے مسلمانوں سے کام ہے نہ کسی اور سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنڈیالہ میں کوئی مشہور اور نامی فاضل نہیں، اور یہ آپ کی شان سے بھی بعید ہوگا کہ آپ عوام سے الجھتے پھریں، اور اس عاجز کا حال آپ پر مخفی نہیں کہ آپ صاحبوں کے مقابلے کے لیے 10 برس کا پیاسا ہے، اور کئی ہزار خط اردو و انگریزی اسی پیاس کے جوش سے آپ جیسے معزز پادری صاحبان کی خدمت میں روانہ کر چکا ہوں، اور پھر جب کچھ جواب نہ آیا تو آخر نا امید ہو کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ بطور نمونہ ان خطوں میں سے
کچھ روانہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی اس توجہ کا اول مستحق میں ہی ہوں، اور سوائے اس کے کہ اگر میں کاذب ہوں تو ہر ایک سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ پورے 10 سال سے میدان میں کھڑا ہوں، جنڈیالہ میں میری دانست میں ایک بھی نہیں جو میدان کا سپاہی تصور کیا جاوے۔ اس لیے بادب مکلف ہوں کہ اگر یہ امر مطلوب ہے کہ یہ روز کے قصے طے ہو جائیں اور جس مذہب کے ساتھ خدا ہے اور جو لوگ سچے خدا پر ایمان لا رہے ہیں ان کے کچھ امتیازی انوار ظاہر ہوں تو اس عاجز سے مقابلہ کیا جائے۔ آپ لوگوں کا یہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام در حقیقت خدا تھے اور وہی خالق ارض و سما تھے، اور ہمارا یہ بیان ہے کہ وہ سچے نبی ضرور تھے، رسول تھے، خدا تعالیٰ کے پیارے تھے، مگر خدا نہیں تھے۔ سو انہی امور کے حقیقی فیصلے کے لیے یہ مقابلہ ہوگا۔ مجھ کو خدا تعالیٰ نے براہ راست اطلاع دی ہے کہ جس تعلیم کو قرآن لایا ہے وہی سچائی کی راہ ہے۔ اسی پاک توحید کو ہر یک نبی نے اپنی امت تک پہنچایا ہے، مگر رفتہ رفتہ لوگ بگڑ گئے اور خدا تعالیٰ کی جگہ انسانوں کو دے دی۔ غرض یہی امر ہے جس پر بحث ہوگی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی غیرت اپنا کام دکھلائے گی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس مقابلے سے ایک دنیا کے لیے مفید اور اثر انداز نتیجے نکلیں گے، اور کچھ تعجب نہیں کہ اب کل دنیا یا ایک بڑا بھاری حصہ اس کا ایک ہی مذہب قبول کر لے جو سچا اور زندہ مذہب ہو، اور جن کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی مہربانی کا بادل ہو۔ چاہیے کہ یہ بحث صرف زمین تک محدود نہ رہے بلکہ آسمان بھی اس کے ساتھ شامل ہو، اور مقابلہ صرف اس بات میں ہو کہ روحانی زندگی اور آسمانی قبولیت اور روشن ضمیری کس مذہب میں ہے، اور میں اور میرا مقابل اپنی اپنی کتاب کی تاثیریں اپنے اپنے نفس میں ثابت کریں۔ ہاں، اگر یہ چاہیں کہ معقولی طور پر بھی ان دونوں عقیدوں کا بعد اس کے تصفیہ ہو جائے تو یہ بھی بہتر ہے، مگر اس سے پہلے روحانی اور آسمانی آزمائش ضروری چاہیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خاکسار غلام احمد، قادیان، ضلع گرداسپور، 23 اپریل 1893۔ امرتسر، 24 اپریل 1893۔ ترجمہ چٹھی ڈاکٹر کلارک صاحب، بخدمت مرزا غلام احمد صاحب، رئیس قادیان۔ جناب من مولوی عبدالکریم صاحب بمعیت معزز سفارت یہاں پہنچے اور مجھے آپ کا دستی خط دیا۔ جناب نے جو مسلمانوں کی طرف سے مجھے مقابلے کے لیے دعوت کی ہے اس کو میں بخوشی قبول کرتا ہوں۔ آپ کی طرف سے مباحثہ اور شرائط ضروریہ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ جناب کو بھی وہ انتظام اور شرائط منظور ہوں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنی فرصت میں مجھے اطلاع بخشیں کہ آپ ان شرائط کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ کا تابعدار ایچ مارٹن کلارک، ایم ڈی سی ایم، ایڈنبرا، MRAS CMS۔ شرائط انتظام مباحثہ قرار یافتہ مابین عیسائیاں و مسلمانان، ترجمہ از انگریزی۔ 1، یہ مباحثہ امرتسر میں ہوگا۔ 2، ہر ایک جانب میں صرف 50 اشخاص حاضر ہوں گے۔ 50 ٹکٹ مرزا غلام احمد صاحب عیسائیوں کو دیں گے اور 50 ٹکٹ ڈاکٹر کلارک صاحب مرزا صاحب کو مسلمانوں کے لیے دیں گے۔ عیسائیوں کے ٹکٹ مسلمان جمع کریں گے اور مسلمانوں کے عیسائی۔ نمبر 3، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسلمانوں کی طرف سے اور ڈپٹی عبداللہ آدم خان صاحب عیسائیوں کی طرف سے مقابلے میں آئیں گے۔ 4، سوائے ان صاحبوں کے اور کسی صاحب کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہاں، یہ صاحب 3 شخصوں کو بطور معاون منتخب کر سکتے ہیں مگر ان کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا۔ 5، مخالف جانب صحیح نوٹ بغرض اشاعت لیتے رہیں گے۔ 6،
کوئی صاحب کسی جانب سے 1 گھنٹے سے زیادہ نہ بول سکے گا۔ 7 انتظامی معاملات میں صدر انجمن کا فیصلہ ناطق مانا جائے گا۔ 8 2 صدر انجمن ہوں گے، یعنی ایک ہر طرف سے، جو اس وقت مقرر کیے جائیں گے۔ 9 جائے مباحثہ کا تقرر ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک صاحب کے اختیار میں ہوگا۔ 10 وقت مباحثہ 6 بجے صبح سے 11 بجے صبح تک ہوگا۔ 11 کل وقت مباحثہ 2 زمانوں پر منقسم ہوگا۔ الف 6 دن یعنی روز پیر مئی 22 سے 27 مئی تک ہوگا، اور اس وقت میں مرزا صاحب کو اختیار ہوگا کہ اپنا یہ دعویٰ پیش کریں کہ ہر ایک مذہب کی صداقت زندہ نشانات سے ثابت کرنی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے اپنی چٹھی 4 اپریل 1893 موسومہ ڈاکٹر کلارک صاحب نے ظاہر کیا ہے۔ 12 پھر دوسرا سوال اٹھایا جائے گا، پہلے مسئلہ الوہیت مسیح پر، اور پھر مرزا صاحب کو اختیار ہوگا کہ کوئی اور سوال جو چاہیں پیش کریں، مگر 6 دن کے اندر اندر۔ 13 دوسرا زمانہ بھی 6 دن کا ہوگا، یعنی مئی 29 سے جون 3 تک، اگر اس قدر ضرورت ہوئی۔ اس زمانے میں مسٹر عبداللہ آتم خان صاحب کو اختیار ہوگا کہ اپنے سوالات بتفصیل ذیل پیش کریں۔ الف رحم بلا مبادلہ، بے جبر اور قدر، جیم ایمان بالجبر، دال قرآن کے خدائی کلام ہونے کا ثبوت، سین اس بات کا ثبوت کہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ہیں، اور وہ سوال بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ 6 دن سے زیادہ نہ ہو جائے۔ 14 ٹکٹ 15 مئی تک جاری ہو جانے چاہیے، وہ ٹکٹ مفصلہ ذیل نمونہ کے ہوں گے۔ 15 عیسائیوں اور ڈپٹی عبداللہ آتم خان صاحب کی طرف سے یہ قواعد واجب الاطاعت اور یہ صحیح تحریر مانی گئی۔ بطور شہادت میں جس کے دستخط نیچے درج ہیں، مسٹر عبداللہ آتم خان صاحب کی طرف سے دستخط کرتا ہوں، اور مذکورہ بالا شرائط میں سے کسی شرط کا توڑنا فریق توڑنے والے کی طرف سے ایک اقرار گریز خیال کیا جائے گا۔ 16 تقریروں پر صاحبان صدر اور تقریر کنندگان اپنے اپنے دستخط ان کی صحت کے ثبوت میں پیش کریں گے۔ دستخط ہنری کلارک ایم ڈی وغیرہ، امرتسر اپریل 24 1893۔ نمونہ ٹکٹ مباحثہ مابین ڈپٹی عبداللہ آتم خان صاحب امرتسری اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ٹکٹ داخلہ عیسائیوں کے لیے، داخل کرو کو نمبر، دستخط مرزا صاحب۔ نمونہ ٹکٹ مباحثہ مابین ڈپٹی عبداللہ آتم خان صاحب امرتسری، مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ٹکٹ داخلہ فریق مسلمانوں کے لیے، داخل کرو کو نمبر، دستخط ڈاکٹر کلارک صاحب امرتسر 24/4/1893۔ رجسٹرڈ خط جو 25 اپریل کو پادری صاحب کے 24 اپریل کے خط کے جواب میں بھیجا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشفق مہربان پادری صاحب سلامت، بعد ما وجب میں نے آپ کی چٹھی کو اول سے آخر تک سنا۔ میں ان تمام شرائط کو منظور کرتا ہوں جن پر آپ کے اور میرے دوستوں کے دستخط ہو چکے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات تصفیہ پا جانی چاہیے کہ اس مباحثہ اور مقابلہ سے علت غائی کیا ہے۔ کیا یہ انہی معمولی مباحثات کی طرح ایک مباحثہ ہوگا جو سالہائے دراز سے عیسائیوں مسلمانوں میں پنجاب اور ہندوستان میں ہو رہے ہیں، جن کا ماحصل یہ ہے کہ مسلمان تو اپنے خیال میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے عیسائیوں کو ہر ایک بات میں شکست دی ہے، اور عیسائی اپنے گھر میں یہ باتیں کرتے ہیں تو مسلمان لاجواب ہو گئے ہیں۔ اگر اسی قدر ہے
تو یہ بالکل بے فائدہ اور تحصیل حاصل ہے، اور بجوز اس بات کے اس کا آخری نتیجہ کچھ نظر نہیں آتا کہ چند روز بحث مباحثہ کا شروع ہو کر پھر ہر ایک فضول گوئی کو اپنی ہی طرف کا غلبہ ثابت کرنے کے لیے باتیں بنانے کا موقع ملتا رہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ حق کھل جائے اور ایک دنیا کو سچائی نظر آ جائے۔ اگر فی الحقیقت حضرت مسیح علیہ السلام خدا ہی ہیں اور وہی رب العالمین و خالق السماوات والارض ہیں، تو بے شک ہم لوگ کافر کیا اکفر ہیں، اور بے شک اس صورت میں دین اسلام حق پر نہیں ہے۔ لیکن اگر حضرت مسیح علیہ السلام صرف ایک بندہ خدا تعالیٰ کا نبی اور مخلوقیت کی تمام کمزوریاں اپنے اندر رکھتا ہے، تو پھر یہ عیسائی صاحبوں کا ظلم عظیم اور کفر کبیر ہے کہ ایک عاجز بندے کو خدا بنا رہے ہیں، اور اس حالت میں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی عمدہ دلیل نہیں کہ اس نے نابود شدہ توحید کو پھر قائم کیا، اور جو اصلاح ایک سچی کتاب کو کرنی چاہیے تھی وہ کر دکھائی، اور ایسے وقت میں آیا جس وقت میں اس کے آنے کی ضرورت تھی۔ یوں تو یہ مسئلہ بہت ہی صاف تھا کہ خدا کیا ہے اور اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے، مگر چونکہ اب عیسائی صاحبوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، معقولی و منقولی بحثوں نے اس ملک ہندوستان میں کچھ ایسا ان کو فائدہ نہیں بخشا، اس لیے ضرور ہوا کہ اب طرز بحث بدل لی جائے۔ سو میری دانست میں اس سے انسب طریق اور کوئی نہیں کہ ایک روحانی مقابلہ مباہلہ کے طور پر کیا جائے، اور وہ یہ کہ اول سے اسی طرح ہر 6 دن تک مباحثہ ہو، جس مباحثہ کو میرے دوست قبول کر چکے ہیں، اور پھر 7ویں دن مباہلہ ہو، اور فریقین مباہلہ میں یہ دعا کریں، مثلا فریق عیسائی یہ کہے کہ وہ عیسیٰ مسیح ناصری جس پر میں ایمان لاتا ہوں وہی خدا ہے، اور قرآن انسان کا افتراء ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب نہیں، اور اگر میں اس بات میں سچا نہیں تو میرے پر 1 سال کے اندر کوئی ایسا عذاب نازل ہو جس سے میری رسوائی ظاہر ہو جائے۔ اور ایسا ہی یہ عاجز دعا کرے گا کہ اے کامل اور بزرگ خدا، میں جانتا ہوں کہ در حقیقت عیسیٰ مسیح ناصری تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے، خدا ہرگز نہیں، اور قرآن کریم تیری پاک کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا پیارا اور برگزیدہ رسول ہے، اور اگر میں اس بات میں سچا نہیں تو میرے پر 1 سال کے اندر کوئی ایسا عذاب نازل کر جس سے میری رسوائی ظاہر ہو جائے، اور اے خدا میری رسوائی کے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ 1 برس کے اندر تیری طرف سے میری تائید میں کوئی ایسا نشان ظاہر نہ ہو جس کے مقابلے میں تمام مخالف عاجز رہیں، اور واجب ہوگا کہ فریقین کے دستخط سے یہ تحریر چند اخبار میں شائع ہو جائے کہ جو شخص 1 سال کے اندر مورد غضب الہی ثابت ہو جائے، اور یا یہ کہ ایک فریق کی تائید میں کچھ ایسے نشان آسمانی ظاہر ہوں کہ دوسرے فریق کی تائید میں ظاہر و ثابت نہ ہو سکیں، تو ایسی صورت میں فریق مغلوب یا تو فریق غالب کا منصب اختیار کرے، اور یا اپنی کل جائیداد کا نصف حصہ اس مذہب کی تائید کے لیے فریق غالب کو دے دے جس کی سچائی ثابت ہو۔ خاکسار مرزا غلام احمد اسقادیان، ضلع گرداسپور۔